بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں صرف اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں بے حد مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات کی جگہ سے ہوئی۔ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض روایات میں اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا گیا۔ مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے، اور اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سرزمین پر بے شمار انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ یہیں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس سرزمین قدس سے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس مسجد کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا۔ اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی، اور اس آیت میں جس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور زمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کی شرک سے پاک ہونے، انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے ہی مقام بابل لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ پیارے دوستو، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین میں لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اور اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام کا مسکن بن گیا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اقتدار کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجا۔ تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار
مہینہ معراج کی رات بروز جمعہ یعنی 27 رجب 580 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدوس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھ دیا گیا۔ قدوس اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و ظلم سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔